آج پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس ہے اس کے سلسلے میں پیشی تھی، اس میں پیش ہو گئے تھے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی تھی کہ جو ہماری پٹیشن ہے اس پہ آپ جواب فائل کریں۔ آج تک ان کا جواب نہیں آیا، البتہ الیکشن کمیشن کا کونسل آیا اور اس نے استدعا کی کہ میں آج ہی جواب فائل کر رہا ہوں۔ عدالت نے ان کو حکم کیا کہ آپ جواب فائل کر کے ان کی کاپی ہمیں دی جائے، اور اس میں جو سٹے انٹرم ریلیف ہمیں ملا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا۔ اب اس پہ آرگومنٹس انشاءاللہ تعالیٰ میرٹس پہ جمعرات والے دن ہوں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہم یہ سارا سٹرگل کر رہے ہیں، خان صاحب کی پارٹی جو ہے عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ خان صاحب نے سٹرگل اس کے لیے یہ کیے کہ یہ ایک ادارے کے طور پہ ہو، اور خان صاحب ہمیشہ میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ ٹیلنٹ بڑے سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن میرٹ پہ فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اور اکثر معاشرے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سٹرگل کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 70% جو پاپولیرٹی ہے، ان کے ساتھ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمارا بیٹ کا نشان ہے۔ گزشتہ 1 سال سے ہم اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ 6 مہینے تک الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس نہیں کیا تھا، اور پرسوں آخری دن نے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا۔ اس سے ہمارے اور ہمارے پولیٹیکل ورکروں کے، سپورٹروں کے اور پاکستان کی 70% عوام کے جو رائٹ ہے وہ ان سے محروم ہوں گے۔ ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے دیں اور میک شور کرے کہ ہمارا بیٹ کا جو نشان ہے وہ ہمیں ملے۔ جہاں تک الیکشن پہ سوالیہ نشان یہ ڈالتے ہیں، ہم نے جس طریقے سے الیکشن کرائے ہیں وہ پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح الیکشن نہیں کرائے۔ ہم نے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے۔ اس لیے ہماری عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے لائٹ میں الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے۔ جی، آپ کا اگر کوئی کوشچنز ہے تو۔ سر کہ یہاں پہ ایک فورم ہے، وہ ہائی کورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو فیورٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا؟ دیکھو، میں ہر اس قسم کی الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی بھی عدلیہ کی میں نہیں کہا کہ آپ کسی ایک خاص فورم کو ریلیف دیتے ہیں۔ عدلیہ آزاد ہے، ٹف سرکمسٹانسز میں آرڈر پاس کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو رول رہا ہے، خاص کر ان دوران جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، بار بار ان کے خلاف کیسز کیے جا رہے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اسی دوران جو پشاور ہائی کورٹ کا رول رہا ہے وہ بہت کمنڈیبل ہے۔ ساری عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس قسم کے آپ اختیارات استعمال کریں۔ اگر عوام کی فنڈامنٹل رائٹ کی تحفظ عدلیہ نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ پٹیشن آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے کے جا سکتے، لیکن آپ پشاور؟ نہیں، دیکھو، ہمارا پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مکمل بھروسہ ہے۔ ہم نے پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ باقی کسی کو نہیں کہا ہے، اور اس کے تحفظات الگ سے تھے۔ لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے 4 اور پٹیشنیں پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ کمیشن سے ریلیٹڈ اور الیکشن سے ریلیٹڈ کیسز ہے وہ جنوری کے پڑے ہوئے تھے، بہت پہلے کے۔ اور ایک ہمارا جو الیکشن تھا وہ الیکشن بھی ہوا ہے پشاور میں، اس لیے ہم پشاور آئے ہوئے ہیں، ہم کوئی خاص اس کے لیے نہیں آئے۔ جیسے کہ کل بھی ایک کیس تھا اور اس میں بھی ڈی آر اوز اور اے آر اوز پر آبجیکشن کیا گیا تھا۔ فیصلہ ابھی محفوظ ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اگلا لائحہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو، ہم نے جو 2 درخواست پٹیشنیں فائل کی تھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے فائل کی اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی فائل کی تھی۔ اس قسم کی پٹیشن ہم نے اپریل میں بھی فائل کی ہوئی تھی، اور ہمارا صرف درخواست اتنی ہے کہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران لینے ہیں وہ کائنڈلی عدلیہ سے لے لے، بجائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہو۔ اگر آپ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو لگائیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ کا یا وفاقی حکومتوں کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، یہ اس قسم کی فیئر نہیں رہی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ اگر ایک منسٹر ریزائن کرتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے، اور ایک چیف منسٹر جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنا بیٹا مانتا ہے، تو اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ فیئر ہوگا۔ اس لیے ہمارا خدشہ بجا ہے، اور ہم نے عدالت سے یہی درخواست کی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ
रहे हैं, और ये हमेशा से बाकी पार्टियों का भी हमेशा से ऐसे ही इस्तदा रही है कि आप अदलिया से आरओ लिया करें, ना कि वो गवर्नमेंट के अफसर हो। अब गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है कि आपका हर ऑर्डर माना जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन हमारी इस्तदा भी सुन लें। आप इन्हीं आरओज़ को आप हुक्म कर दें कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और ये इम्पार्शल रहे। ये बताएं कि दीगर सियासी जमातों का जो सरबराह है वो तो इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ है, लेकिन आप अदालतों के केसेस का चक्कर लगा रहे, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे? टिकटों का मरला है, दीगर अहम उमूर है। देखिए, इससे हमें बड़ा खदशा रहा है और हमें बड़ा, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से हमें इन्वॉल्व किया गया और केसेस में, और वो भी बोगस किस्म के केसेस में। अब जो ये सारी हम भुगत रहे हैं, पहले अपने एक दरख्वास्त दी, फिर दूसरी दरख्वास्त दी, फिर क्वेश्चंस आ गए। ये एक मैटर है जो 7 दिन में रिजॉल्व होना चाहिए था बाय द इलेक्शन कमीशन, पर हम अभी तक चल रहे हैं। और इवन जो हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन है, ये हमें पहला नोटिस आया था 4 दिसंबर 2022 को, और 1 साल से ज़्यादा होगा। 6 महीने तक तो इलेक्शन कमीशन ने 2 मौक़ों पे, 28 मार्च को और फिर 13 सितंबर को, ये इसके दौरान ये 6 महीने इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ऑर्डर करने में लगाए थे। ये सारा डिले उनकी तरफ से। लेकिन ये तो है कि हमें उन्होंने इन्वॉल्व किया, लेकिन हमारा वर्कर सपोर्टर और पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। इसी दौरान उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये अनबिलीवेबल है, ये पूरी दुनिया में किसी के नहीं है। हमें तो सिर्फ ये इंतज़ार है कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे और वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और हमारे लोगों को इजाज़त हो कि वो पार्टिसिपेट भी कर सके। हमारा स्ट्रगल इंशाअल्लाह ताला तैयारी कंप्लीट है। वो इंशाअल्लाह ताला, देखो, कानून के मुताबिक देखे, हम इसीलिए तो अदली आए हुए हैं, और हमारा अभी भी तवक्को ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन से हम बार बार इस्तदा करते रहें। स्पेशली मैंने बार बार इलेक्शन कमीशन को उनकी एक ज़िम्मेदारी याद करवाई है कि आप 5 बंदे इस वक्त 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने ओथ उठाया हुआ है, और आपने कहा हम आईन और क़ानून के मुताबिक चलेंगे। आप अगर 70% आवाम की से एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इलेक्शन प्रोसेस से आप उसको हटाएंगे, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या दुनिया उसको मानेगी? क्या इससे हार्स ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी? और हार्स ट्रेडिंग जिसकी सारी हम मजम्मत करते हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं, कि अगर आप लोगों को बनाए कि वो इंडिपेंडेंट बन के आए, उन इंडिपेंडेंट वालों को आप उठाए और उनसे हुकूमतें बनाए। मैंडेट किसी और के पास है, हुकूमत किसी और की बनती है। तो मुझे फिर भी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जब 5 मेंबरान साहिबान बैठेंगे और उसको देखेंगे, हमारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन से इतनी इस्तदा है, हमें भी इसी तरह ट्रीट करें जिस तरीके से आप 175 पार्टीज़ को ट्रीट करते हैं। बस इतनी इस्तदा है हमारी। और जो हमारे PTI के लीडर्स हैं, वो रोपोश है, इंशाअल्लाह ताला वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएंगे।